اقبال محمد علی خان صاحب. ڈاکٹر مختار احمد ملک صاحب. جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کا یہ چوتھا بجٹ جو 4 وزرائے خزانہ کے بدلنے کے باوجود بھی پاکستان کو وہاں نہیں پہنچا سکا اور کوسوں دور ہے جہاں 2018 میں پاکستان تھا. آج پاکستان کا ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ وہ کیا وجہ بنی کہ 2 سالوں میں 5.5% سے ترقی کرنے والا یہ ملک نیگیٹو گروتھ میں چلا گیا. جناب اسپیکر، آج پاکستان کا کسان سوچتا ہے کہ وہ کیا وجہ بنی کہ جب وہ پورے ملک کا پیٹ بھرتا تھا اور آج وہ فاقہ زدہ ہے. جب اس کا اناج نہ صرف ایکسپورٹ ہوتا تھا بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی سرپلس ہوتا تھا اور آج اس ملک کا پیٹ بھرنے کے لیے وہی اناج کو امپورٹ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، انڈسٹری اور بزنس مین جو روزگار مہیا کر رہے تھے آج وہاں پہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ بنی؟ جناب اسپیکر، بجلی کے نرخ تو 100% بڑھے لیکن ساتھ ہی سرکولر ڈیٹ 150% بڑھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ جناب اسپیکر، ایسا کیا ہوا کہ ایف بی آر نے اپنے ٹیکسوں میں تو لاتعداد اضافہ کیا لیکن اپنی کلیکشن میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ کر سکے؟ جب ان وجوہات کو غور کرنا شروع کرتے ہیں تو جو پہلی ریزن میرے ذہن میں آتی ہے جناب اسپیکر وہ اس حکومت کی سوچ ہے. جناب اسپیکر، جب عمران خان کو پرائم منسٹر شپ عطا ہوئی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ آستان عالیہ پاکستان کے سجادہ نشین بن گئے ہیں اور انہوں نے اسی طریقے سے سوچا کہ 200 معاشی ماہرین آ کے $200 ارب کا چڑھاوا چڑھائیں گے، $100 ارب میں کسی کے منہ پہ ماروں گا، باقی $100 ارب سے پاکستان چل جائے گا، اللہ اللہ خیر صلاح. جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ٹی وی پہ روز بھاشن دینا شروع کر دیا کہ گھبرانا نہیں. جب لوگوں نے گھبرانا شروع کیا تو کہا کہ دنیا میں تو گھبراہٹ ہے، سکون صرف قبر میں ہے. جناب اسپیکر، ان حالات کو یہاں تک پہنچانے میں جناب اسپیکر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب جب فیض دینے کی باری آئی تو وہ فیض حکومتیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیتی ہیں. جناب عمران خان صاحب نے ٹارگیٹڈ فیض بانٹا، اپنے خاص لوگوں میں، اپنے پیارے ترین لوگوں میں وہ فیض بانٹا گیا. اس فیض کے اندر جناب جہانگیر ترین سے لے کے اور جناب عثمان بزدار تک ایک لمبی لسٹ ہے. اور جب عام آدمی کو فیض دینے کی باری آئی تو کہا گیا تمہارے لیے لنگر خانے ہیں، تم جانو لنگر خانے جانے. اس طریقے سے جناب اسپیکر ملک نہیں چلتے. یہاں میں ایک تعریف کرنا چاہوں گا جناب خان صاحب کی. One point in which he has exceeded his expectations. انہوں نے کنٹینر پہ کہا تھا کہ میں اس قوم سے 8,000 ارب اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. جناب اسپیکر، آج انہوں نے 10,000 ارب تقریباً اس قوم کی جیبوں سے نکلوا رہے ہیں. 4,500 تو ٹیکس کلیکشن میں جمع ہو رہا ہے، باقی 5,500 ان کے فیض یافتہ دوستوں اور یاروں میں بانٹا جا رہا ہے اور ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. جناب اسپیکر، دوسری وجہ جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پہ کھڑا ہے اور وہ بہت بڑی وجہ جس نے پاکستان کی چولیں ہلا کے رکھ دی وہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے فرمودات ہیں. اگر میں گنوانا شروع کروں تو شاید ساری رات یہاں پہ گزر جائے. سب سے پہلے آئے تو فرمایا کہ ہم سی پیک کو وزٹ کریں گے. وہ سی پیک جس سے آنے والی نسلوں کا اس ملک کے فیوچر جو تھا وہ وابستہ تھا، سب سے پہلے فرمایا کہ ہم اس کو ری وزٹ کریں گے اور اس پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک لگا دیا. اس کے بعد جناب اسپیکر انہوں نے کہا کہ ڈالر 160-80 تک جائے گا اور پورے ملک میں ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کی اور اس کی وجہ سے پھر بزنس مینوں کو نیب کے حوالے سے ڈرایا گیا اور پھر وقت آیا کہ آخر میں ایک ماسٹر سٹروک یہاں سے کھیلا گیا کہ پی آئی اے کے تمام پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں اور پورے پاکستان میں آج پی آئی اے تقریباً بین ہو چکا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں صرف اور صرف ان فرمودات کی وجہ سے ہوئی ہیں جو خان صاحب اور ان کی ٹیم نے یہاں پہ کی ہے. جناب اسپیکر، ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. جب حکمران طبقہ اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے یا کوئی ایکشن لیتا ہے تو ان کے ریپرکشنز ہوتے ہیں اور وہ ریپرکشنز ایک عام آدمی جھیلتا ہے. اگر آج بھی حکمران طبقے کو سمجھ نہ آئی کہ ان کے کہے ہوئے الفاظ اور ان کے ہر ایکشن کا جو خمیازہ ہے وہ عام عوام کو بھگتنا پڑے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی بہتری آئے گی. جناب اسپیکر، اگر ہم دنیا کے مختلف ملکوں کو دیکھیں، ہم اپنے برادر اسلامی ملکوں کو ہی دیکھیں، ترکی، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ایون انڈونیشیا،
ان کی ترقی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر دنیا کے کسی ملک نے ترقی نہیں کی. اگر ترقی کرنی ہے تو اس کا پہلا زینہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا ضروری ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا خان صاحب کہ اپنی انا کی ذاتی تسکین کی بھیٹ آپ 22 کروڑ عوام کو چڑھا رہے ہیں. اگر آپ نے اسی طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے کہ ہم نے بدلے لینے اور اس طریقے سے اس ہاؤس کو تماشا بنانا ہے, تو آپ یقین کریں جو نیگیٹو سینٹیمنٹ اس ملک اس ہاؤس سے پوری دنیا میں جا رہا ہے, ایف ڈی آئی تو ایک طرف, لوکل بزنس مین بھی اس ملک میں انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. اس کے لیے اپنی اس طرز حکمرانی کو بدلیں. جناب اسپیکر, پھر کرپشن پہ بات کرتے ہیں. کرپشن کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کر کے یہ انہوں نے اپنی پرائم منسٹرشپ لی. آج میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس پہ نہیں جاتا, میں دوسری کسی انٹرنیشنل ایجنسی کی رپورٹس پہ نہیں جاتا, ایک عام پاکستانی جس کا تعلق پنجاب سے ہے. آج پنجاب کے حالات یہ ہیں کہ پنجاب کے اندر ڈی سی اور ڈی پی او کے عہدوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. آج یہ حالات ہے کہ عثمان بزدار اور اس کے ٹیکے جو ہیں پورے پنجاب کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں, اور اس چیز کا کوئی خیال نہیں آ رہا یہاں اسلام آباد جہاں سے گورن کیا جا رہا ہے پنجاب کو, کہ وہاں پہ پنجاب میں کیا عام آدمی کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے دائیں اور بائیں لوگوں کو دیکھیں. افسوس کی بات جناب اسپیکر یہ آتی ہے, الیکٹورل ریفارمز کی بات ہوتی ہے, راتوں رات آرڈیننس آ جاتا ہے. کبھی اس چیز کے بارے میں بھی سوچا ہے حکومت نے کہ وہ اس چیز کے بارے میں آرڈیننس کیوں نہیں لاتے کہ کس طریقے سے ہم نے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز میں پولیٹیکل جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے ختم کرنا ہے؟ اس کے بارے میں تو آج تک کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بارے میں تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ آرڈیننس ہم لے کر آئے ہیں کہ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز کے اندر ہم نے نہیں ہونے دینی کرپشن. پھر یہ بلڈوز کیا جاتا ہے یہاں پہ بل, اس کے بارے میں اپنا الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں اور 21 اور بل. کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ ہماری غریب عوام 22 کروڑ عوام دنیا کا سب سے مہنگا جوڈیشل سسٹم افورڈ کر رہی ہے, اور اس جوڈیشل سسٹم کے دروازے انصاف کے لیے 365 میں سے صرف 150 دن کھلے ہوتے ہیں. جناب اسپیکر, کبھی اس کے بارے میں سوچا اس حکمران طبقے نے کہ باقی 210 دن ان کے لیے انصاف کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں؟ یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے, اس طرف بیٹھے ہوئے والوں کے لیے بھی اور اس طرف بیٹھے ہوئے والوں کے لیے بھی, اور ان کو سوچنا چاہیے اس بات کے بارے میں کہ کیوں جو سب سے پہلا بنیادی حق ہے اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے تمام جتنے آج تک حکمران مسلمان آئے انہوں نے سب سے پہلا جس چیز پہ ایمفیسائز کیا وہ انصاف کی فراہمی تھی. اور آج ہم اس مہنگے ترین جوڈیشل سسٹم کو افورڈ کرنے کے باوجود انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق دنیا کے 128 ملکوں میں سے 120ویں نمبر پہ ہیں. اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچنا کیونکہ الیکٹورل ریفارمز سے زیادہ ضروری ہیں. جناب اسپیکر, سب سے بڑی خیانت پبلک منی کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ پی ایس ڈی پی یوٹیلائزیشن کے اندر ہو رہی ہے. پی سی 1 سے لے کے پی سی 4 تک کرپشن کی وہ لازوال داستانیں لکھی جا رہی ہیں جس کے بارے میں ہمارے شرم سے جھک جانے چاہیے. آج تک کوئی ایسا بل, کوئی ایسا قدم, کوئی ایسا چینج ان رولز اینڈ پروسیجرز آیا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے؟ نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے اندر اس بہتی گنگا کے اندر خود اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں. جناب اسپیکر, اگر ہم نے اس ملک میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا گول اچیو کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اس کا طریقہ پہلا زینہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. جب تک اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبل نہیں کریں گے یہ ملک نہیں چلے گا. جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے اس ملک کے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی بہتر کام کرنے ہیں, اس کے لیے جب تک اپنے انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ نہیں کرنا تب تک یہ ملک بہتر نہیں ہوگا. یہ جو ترقیاں یہ جو کہتے ہیں ورلڈ بینک کہتا ہے 2% ہے, یہ کہتے ہیں 4% ہے, وہ 4% چھوڑ کے 8% دعویٰ کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ میرے لیڈر نے جو پہلے دن بات کی تھی کہ جیب اگر عوام کی خالی ہے تو یہ بجٹ جیلی ہے. جناب اسپیکر, اس چیز کو سمجھنا ہوگا ہمیں کہ اگر ہم نے اس ملک کی ترقی کے اندر پراپر طریقے سے آگے چلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بہت سخت ضرورت ہے. جناب اسپیکر, اس کے بعد میں اپنے حلقے کے چند مسائل کے بس آخری 2 منٹ جناب, اس کے بعد میں اپنے حلقے کے حوالے سے جناب اسپیکر پچھلے 2 بجٹ تقریروں کے اندر میں نے یہاں پہ اپنے حلقے کا ایک بہت بڑا ایشو اٹھایا, کفر ٹوٹا آخر خدا کر کے, اور سالم سے لے کے سرگودا کی ڈیول کیریج وے منظور ہوئی, اس پی ایس ڈی پہ آیا, لیکن اس کے ساتھ ظلم آگے سے کیا ہوا کہ اس ڈیول کیریج وے کے اندر
انہوں نے فیڈرل کمپوننٹ تو تھوڑا سا رکھ دیا اور باقی کہا کہ پروونشل کمپوننٹ سے پورا ہوگا. اس طریقے سے وہ سڑک سالہ سال مکمل نہیں ہوگی. میری ریکویسٹ ہے, استدعا ہے آپ کے ذریعے کہ اس پورے کو فیڈرل ہی ٹیک اپ کرے اور فیڈرل پی ایس ڈی پی سے پوری سڑک منظور کرائی جائے. دوسرا, پنجاب کے اندر نئے اضلاع کی جو ہے بنیاد کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ نئے اضلاع بن رہے ہیں. اس ہاؤس کے ذریعے اسپیکر میں پنجاب گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر پورے پنجاب میں کسی کو ضلع بننے کا حق ہے تو وہ بھلوال کو ہے. اگر بھلوال کو مس آؤٹ کیا گیا تو ہم بھی وہاں سے نہ موٹر وے گزرنے دیں گے, نہ موٹر وے کی اور کوئی ٹریفک وہاں سے گزرنے دیں گے. بھلوال کو ضلع بنایا جائے گا تو باقی ضلع بنیں گے. اگر بھلوال کو مس کیا گیا, ہر فورم پہ ہم احتجاج کریں گے. جناب اسپیکر, بھلوال شہر میں نہ صرف گریڈ اسٹیشن کی کمی ہے بلکہ وہاں پہ ایک ٹیکسٹائل مل ہے, ایک شوگر انڈسٹری ہے, اس کے علاوہ نورپور ڈیریز ہے, اور وہاں پہ کافی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, اور وہاں پہ ابھی تک کوئی گریڈ اسٹیشن نہیں ہے, اور عام شہری اس کا بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. اس کو اپنے نیکسٹ پی ایس ٹی بلکہ اسی سال کسی طریقے سے اپنے اس کے اندر وابڈا کے اندر شامل کیا جائے تاکہ یہ ساری چیزیں ہوں. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگلے بجٹ کے اندر شاید آنے والے حالات اس ملک کے بہتر ہوں. بہت شکریہ جناب. جی شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب. ملک انور